وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 اگست 13 صفر المظفر 1446 ہجری بعد نماز عصر مسجد حاضہ کے کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کی 950ویں نشست ہے. آج کا عنوان ہے مسلم معاشرے میں خواتین کے مسائل شریعت کی روشنی میں. مقرر ہیں اس کے ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. الحمدللہ بہت ہی اچھے مقرر ہیں اور بہت قدیم ہیں اور ہم ان کو سن چکے ہیں، تعارف کے محتاج نہیں. میں ادباً ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حاضرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے مسلم سماج یا معاشرے میں عورتوں کے مسائل اور اصل میں ان کا حل. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ انحطاط کے باوجود آج بھی ایک عورت، مسلم خاتون، مسلم معاشرے میں جس امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، کسی اور معاشرے میں اور کسی سوسائٹی میں اس کا تصور ناممکن ہے. آج ہم بہت ناخوالی کرتے ہیں یورپ کی، مغربی ممالک کی. کیفیت تو وہاں یہ ہے کہ عورت بازار کی ایک شے بن چکی ہے، جیسے کہ ہم نے کپڑا خریدا، پہنا اور پھینک دیا، یوز اینڈ تھرو جس کو ہم انگریزی میں اصطلاح میں کرتے ہیں. یہ کیفیت عورتوں کی اس معاشرے میں ہے جو اپنے آپ کو بہت تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار پہ سمجھتا ہے، اور ہماری خواتین بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان معاشرے کو، اس سوسائٹی کو دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ وہ اطمینان ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ خود برادران وطن کے پاس جو خواتین ہیں ان میں سے جو ہے، کیونکہ میں کالج میں بھی لیکچرر رہا، پھر گورنمنٹ کے بڑے پوسٹ پہ بھی رہا اللہ کے فضل و کرم سے، تو جو ہے یہ کہ جو ان خواتین یا لڑکیوں سے کبھی کسی ایسے مسائل پہ بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے لیے بہت مسائل ہیں. میں نے کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے ایک مسئلہ تو ہمارے پاس سب سے بڑا یہ ہے کہ رات میں پی کے آنے کے بعد، ڈرنک کرنے کے بعد، شراب پینے کے بعد جو ظلم ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کا تصور بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے. یہ تو خود ہمارے برادران وطن کے پاس یہ معاملہ موجود ہے. اب آپ مغربی ممالک کی تہذیب کو دیکھیں تو وہاں تو یہ ہے کہ تم کماؤ تم کھاؤ، بس وہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے اس حد تک کہ اس سے اچھا رہتا، باقی کوئی تعلق نہیں اس کا. اور آپ اگر آج دیکھیں اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، تو سنگل مدر، بڑے ہوئے فادر کا نام کی جگہ انون لکھا ہوا رہتا، معلوم ہی نہیں باپ کون ہے، کس کی اولاد ہے. سارے ذمہ داریاں اس کمزور کندھوں پہ عورتوں کے. ہم جو ہے تصور نہیں کر سکتے ان معاشرے کا، کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں مسلم معاشرے میں خواتین کے لیے یہ سب چیزاں ہو سکتی ہیں، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو اگر آپ دوسروں کو کمپیئر کریں، دوسری سوسائٹیز اور دوسرے مذاہب کے اس سماج کو دیکھیں
تو آپ محسوس کریں گے کہ یہاں عورت بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کے اوپر سے اس الزام کو اتارا جو عیسائیت میں اور دیگر مذاہب میں تھا کہ شیطان نے بی بی حوا کو پھٹکایا اور وہ ان کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی اس جھاڑ کے قریب گئے جس کے قریب جانا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ قرآن نے کہا شیطان نے دونوں کو بھٹکایا، آدم علیہ السلام کو بھی حوا۔ اس عورت کے اوپر جو بوجھ تھا کہ اس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، اس الزام کو، اس گناہ کو شیئر کیا، تقسیم کیا دونوں میں، کہا نہیں خالی عورت نے، مرد بھی، تمہاری ماں ہی نہیں تمہارا باپ بھی قصوروار ہے، دونوں مل کے گئے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اسلام نے عورت پہ سے، ورنہ پھر قیامت تک وہ چلتے رہتا، اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا، دونوں کو بھٹکایا۔ عزیزان گرامی، قدیم تہذیبوں کا تذکرہ کروں، بات طویل ہو جائے گی۔ چین کی تہذیب بڑی قدیم، ہندوستان کی تہذیب بڑی قدیم، روم کی تہذیب بڑی قدیم، ایران کی تہذیب بڑی قدیم، اسی طرح عرب کی تہذیب بھی بڑی قدیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہم ان تہذیبوں کا جائزہ لیں، کہیں عورت شیطان کا روپ مانی جاتی ہے، کہیں عورت انسان کے، مرد کے پیر کی جوتی تسلیم کی جاتی ہے، کہیں کہا جاتا ہے عیسائی دنیا میں کہ عورت منبع ہے سورس ہے گناہ کا، اٹ از اے سورس آف سن، یہ اس کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں پورے۔ مرد پہ کوئی دوش نہیں، دوش پورا الزام عورت کے اوپر۔ خود ہمارے ملک کی تہذیب یہ کہ 1800 تقریباً 46 57 50 57 تک کیفیت ہے کہ زندہ 15-16 سال کی دلہن کو 6-8 مہینے سال بھر شادی ہوا ہوں گا، شوہر مرتا ہے تو اس کو آگ میں چیتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ کیا مقام تھا! خود عربوں کی کیا معاملہ تھا کہ گھر بیٹی پیدا ہو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، رہے بھی نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت، کتنا تحفظ، کتنا پروٹیکشن دیا۔ اب یہ کہ واویلا مچاتے ہیں برقع، ٹبل طلاق، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملتی نہیں۔ اس میں بھی راز اور حکمتیں ہیں کہ اگر انسان اس کو سمجھے اور مسلمان مرد عورت دونوں سمجھے دین کو، شریعت کو، تو مسائل پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم دوسروں کا دیکھا دیکھی نخالی میں چاہتے ہیں کہ کپڑے اتارے، برقعے اتارے، عورت چاہتی ہے کہ اس کا اس حسن کے اظہار ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام چھوڑیے جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کا تو اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اسلام کا اصول ہے ٹیک اٹ آل لیو اٹ آل، لینا ہے تو پورا اسلام کو لو، نہیں تو چھوڑ کے چلے آؤ۔ عزیزان گرامی، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں عربوں کی ایک ایک مرد کے حرم میں 100 عورتیں ہوتی، 50 عورتیں ہوتی، پھر باپ کے مرنے کے بعد بعض عرب کے قبائل ایسے تھے اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنی نکاح میں لے لیتے تھے۔ اب تصور کریے کیسا معاشرہ تھا۔ عورت کو بازار میں نیلام کیا جاتا، بیچا جاتا۔ اسلام نے اس سارے تصورات کو توڑا، اس سارے چیزوں کو ختم کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں 3 لڑکیاں ہوں، ایک روایت میں 2 لڑکیوں کی، جس یتیم لڑکیوں کے کس نے پرورش کی، تعلیم دی اور ان کو بیاہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہے۔ دوسری روایت میں آ کہ جس کے ہاں، اس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور اس نے ان کو تعلیم تربیت دی اور پھر اچھے گھر میں بیاہ دیا، ان کو نکاح کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیے کیسی ترغیب دی گئی، کیسی تعلیم دی گئی عورت۔ مجھے بتا دیجئے، یقیناً اولاد کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی پرورش، چاہے کہ وہ عورت ہو کہ مرد، لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کہیں لڑکے کی تعلیم پہ ترغیب بتا دیجئے مجھے، کہیں لڑکے کی تعلیم پہ، اس کی تربیت پہ یہ ترغیب نہیں ہے، جو ترغیب لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پہ۔ عزیزان گرامی، اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ میرے ماں باپ ہم سب قربان، اللہ نے ان کو 4 لڑکیاں عطا کی اور 3 لڑکے عطا کیے، لیکن نرینہ اولاد کو اللہ نے دنیا میں رکھا، دیا اور واپس لے گیا بچپن میں کہ بڑے نہیں ہو پائے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک اپنے لڑکیوں کے ساتھ تھا، جو کیفیت تھی، کیا ہم سنتے تقاریر میں اور پڑھتے، کیا ہم عمل کرتے اس طرح کا اپنے گھر میں؟ سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیے، باپ اپنی چھوٹی لڑکی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہا، باپ عام باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، خاتم النبیین، اللہ کے حبیب ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے رسول کے امیر اور سردار ہیں، ساروں کی امامت معراج کے موقع پر آپ کر معلوم ہو گیا سارے نبی آپ کو فالو کرنا چاہیے، کرتے۔ وہ امام الانبیاء، وہ سردار الرسول، وہ ختم الرسول، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں جو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ برا نہ مانے، ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارا معاشرہ غیروں سے متاثر ہے، غیروں کے پاس ہے کہ بیٹا ہو خوش ہوتے ہیں، بیٹیاں ہو تو منہ بنا لیتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں بھی آیا کہ نہیں آیا؟ کئی جھگڑے تو یہ ہوتے ہیں، گھر میں بیٹی کیوں ہوئی؟ ارے تو خوشخبری ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ مسلم مرد، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ، جن کو بیٹیاں ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو جنت ملے گی، جنت کے مستحق ہو۔ یہ مسلم معاشرے میں بھی غیروں کا اثر آیا، منہ سکاوا رہے گا، منہ بناوا رہے گا کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوگی۔ بلکہ شریعت کی تعلیم کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں لڑکیاں اور لڑکے ہو تو لڑکیوں کو اہمیت دی جائے لڑکوں سے۔ پھر آپ کو پتہ ہے، لڑکا بالغ ہو گیا 15 سال میں، 14-15 سال میں، کفالت کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ اب یہ ہم جو کچھ کرتے، بچہ پڑھ رہا، چلو کھاؤ پیو رہو گھر میں، یہ باپ کا حسن سلوک ہے اولاد کے ساتھ، لیکن شریعت میں نہیں ہے جاؤ تم کماؤ کھاؤ پڑھو لکھو۔ بچی کے لیے نہیں، تا وقت ہے کہ وہ شادی نہ ہو جائے اس کی، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی کی کفالت کرے۔ دیکھیے، دین اہمیت دے رہا ہے لڑکی سے زیادہ لڑکے کو۔ جو میرا یہ بیان خواتین لڑکیاں سننے، وہ جان لے کہ اسلام نے جتنی عزت لڑکیوں کو اور عورتوں کو دی ہے، کسی مذہب میں چیلنج کرتا ہوں کہ اتنی عزت اور ان کی توقیر، اتنی عظمت نہیں ہے۔ یہ تو لڑکیوں کے بارے میں، اللہ نے مجھے لڑکے بھی دی، لڑکیاں بھی دی، اس کا میں لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ بچوں کو بعض بہت گلا ہوتا ہے کہ والد صاحب بچیوں کی پہلے فرمائش پوری کرتے، ہماری نہیں کرتے۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹے یہ کسی اور گھر جانے والے ہیں، تم میرے گھر رہنے والے ہو، تم کماؤ گے، تم پھرو گے، کھاؤ گے، وہ کہاں سے کریں گے؟ نہیں معلوم کہ گھر کیسے ملتا، ان کی جو خواہشات ضروریات ہیں میں پوری نہ کروں تو کون ہے پھر کرنے والا ان کے لیے؟ وہ تو باہر جا کے کمانے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ غور کر کے دیکھیں اسلام کی کیسی تعلیمات ہے بہترین۔ مالی ذمہ داریاں مرد پر عائد کی گئی، عورت پر نہیں۔ بیٹی ہو باپ کی ذمہ داری، باپ نہ ہو دادا کی ذمہ داری، دادا نہ ہو چچا کی ذمہ داری، چچا نہ ہو بڑا بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری، بھائی نہ ہو تو ماموں کی ذمہ داری۔ اس طرح رشتہ دار، خیش و قریب جو قریب میں رشتے آتے ہیں، ان مردوں کی ذمہ داری کہ یتیم لڑکیوں کی اگر یتیم ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری لے، اور بہت ہی اس سے ان کی تربیت کرے کہ جنت ان کو مل جائے، جنت کے مستحق ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، آگے بڑھ گیا۔ 3 لڑکیاں جس کے پاس، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، وسلم میرے پاس 2 لڑکیاں ہیں، فرمایا 2 لڑکیوں کے لیے بھی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، وسلم میرے پاس تو ایک ہی لڑکی ہے، فرمایا 1 لڑکی کی اس طرح تربیت کرے، تعلیم دے، اچھے گھر میں اس کو بیاہ دے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کیا خوشخبری ہے! لیکن سورج جل جاتی ہے، کتنے دن منہ لٹکائے رہتے ہیں گھر میں لڑکی پیدا ہو۔ عام معاشرے میں مسلم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ دین کا ہے، اسلامی تعلیمات کا ہے۔ نبی کریم تمہارے آقا تو خود صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری دی ہے لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پر، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ لیکن ہماری کیفیت کا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا کمائے گا، کہاں، کون جانتا ہے؟ اللہ اگر کسی سے تمہاری کچھ خدمت لینا ہو، راستہ چلنے والے خدمت کرتے۔ میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے، قریبی رشتہ داروں نے کوئی مدد نہیں کی، برے وقت میں
دور کے رشتہ داروں نے، محلے والوں نے مدد کی ہے لوگوں کی. آپ بھی دیکھیں ہوں گے ایسے واقع. اللہ جس سے خدمت لینا چاہے لے لیتا ہے. بیٹا بیٹی پہ کچھ نہیں. بعض جگہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے ہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے، بیٹی ہے سب کی کفالت کر رہی ہے. کیسے کہہ سکتے ہو کہ بچہ کرے گا بچی نہیں کرے گی؟ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کرتی ہے کہ بھائی نہیں کر رہا تو میں کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے. مسلمانوں کے مردوں کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ شوہروں کا سلوک بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے صاحب؟ کبھی احادیث کو پڑھا ہے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہے؟ کئی مواقع ایسے آئے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے نبی سے کیسے بات کرتے، تمہارے شوہروں کے ساتھ اللہ کے رسول. بی بی حفصہ کو حضرت عمر ڈانٹتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی عائشہ کو ابو بکر صدیق نے ڈانٹا کہ کیا کیسے بات کرتے اللہ کے نبی سے. ان کے ناز، ان کے نخرے، ان کی باتیں نبی علیہ السلام مسکرا کے سماعت کرتے ہیں. یا سنیں، ناک پہ مکھی نہ بیٹھنا، یہ کیفیت عورت کچھ بول دے تو زبان اس کی کھینچ دوں گا گدی میں سے. جہالت کی انتہا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے رسول سے تم پڑھ گئے ہو. عورتوں کے کچھ ایام ہوتے ہیں اس وقت مزاج میں چھڑچھڑاپن ہوتا ہے، اس وقت بہت باتیں کرتی ہے. ذرا صبر سے کام لے، اچھی ہونے کے بعد پھر معافی بھی چاہنے لگ جائے گی. میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو معاف کر دیجیے. اب پھر آپ اور بحث کریں اس سے، پھر بات بڑھتے جائے گی. کہاں یہ باتیں کہاں بتائی جا رہی، کہاں تعلیم دی جا رہی؟ آپ کا بھی رویہ بدلا ہوا ہے. کیفیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 احادیث میں نے آج کوٹ کر کے لائی ہیں اور دونوں احادیث مبارکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، ام المومنین سے. اور دونوں جو ہے یہ روایت جامع ترمذی کی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. جامع ترمذی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی عائشہ روایت کرتی ہے کہ تم میں کامل ترین مومن وہ ہے ایمان کے اعتبار سے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور جو ہے اچھا سلوک کرنے والا ہو اپنی بیوی کے ساتھ. کیا تعلیم دی گئی؟ دیکھو، تم میں ایمان پہ مکمل کامل ایمان کس کا ہے؟ اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور اخلاق میں اور احسان اچھا معاملہ کرنے میں، لطف و اکرام کا معاملہ کرنے میں بیوی کے ساتھ اچھا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا. ہمارا تو معاملہ ہے کہ سارے رشتہ دار خوش، سارے دوست احباب خوش، کتنے اخلاق والا ہے. گھر میں آتے ہیں پورے اخلاق کی جو برقع نقاب تھا اتار کے پھینکتے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں گھر میں. معاشرہ مسلم افراد و تفرید کا شکار ہے. بعض کی حالت یہ ہے کہ بس ماں باپ جو بولے، ایک صاحب بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا نہیں ماں باپ بولے تو میں ماننے والا. ارے بھائی، جو اصول ہے مانو، ماں باپ کی سنو، بیوی بھی ہے اس کا حق ادا کرو. ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف یہ ایکسٹریمسٹ افراد و تفرید جو بولتے ہیں، یہ ایک طرف یہ بڑے ہوئے. دوسری طرف کیا ہے؟ بیوی بول رہی، باپ خراب، اماں خراب، سب سے لڑنے کے لیے تیار. ہر ایک کے دائرے کار ہے، ہر ایک کے حقوق ہے، اس کا خیال پاس و خیال رکھو. اسلام نے سب بتا دیا. ماں باپ کو چھوڑ سکتے نہیں، بیوی کو بھی بلا اس کو شرعی حضور کے چھوڑ نہیں سکتے. ایسا اس کے بھی حقوق ہیں. اس کی کفالت کی ذمہ داری تم نے لی ہے. اس کے نان و نفقہ، سکنا، کسبہ، ساری ذمہ داریاں تمہارے ہیں. میری بہنیں سن لے، شریعت اسلامی نے اتنا بڑا مقام دیا تم کو، شاید ہی کوئی اور دین اور مذہب میں، کوئی سوسائٹی اور سماج میں، کوئی ماڈرن معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ اکرام، وہ مقام تم کو نہیں مل سکتا. شریعت کہتی ہے کہ مرد، مثال کے طور پہ سمجھانے کر رہا ہوں، مرد 1 لاکھ روپے کماتا ہے،
مرد 50,000 کماتا ہے، عورت 1 لاکھ کماتی ہے. مرد کو حق نہیں کہ 1 لاکھ روپے میں سے 1 روپیہ بھی اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر لے کے گھر پہ خرچ کرے. معلوم ہے وہ 1 لاکھ کیا کر لے اس کی مرضی، تم نہیں پوچھ سکتے. ہاں وہ خوش آپ لوگوں سے کچھ دے دے تم کو کہ بھائی تمہارا حالات خراب ہے، لے لو یہ پیسے استعمال کر لو، پھر تم کو اجازت ہے لے سکتے نہیں لے سکتے. بتا دیجئے کہیں کسی مذہب میں ایسی تعلیم ملتی. بلکہ یہاں ہمارے ملک میں تو تصور ہے کنیا دان، جو کچھ دے دیے دان میں چلا گیا، عورت بھی چلے گئی، اس کا زیور بھی چلا گیا، اس کی جائیداد بھی چلے گئی، پوری شوہر کی ہو گئی. عورت شوہر کے تحت ہے، تابع نہیں ہے، خود کفیل ہے. اس کی پراپرٹی پہلے سے ہوگی تو اسی کے نام ہوگی. اس کے جو حد یہ ہے کہ عورتیں مسلمان سن لے، اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ جو ہے طلاق کی نوبت آتی ہے، خلا کی نوبت آتی ہے، نہ صرف عورت کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے تحفے میں، مرد اور اس کے رشتہ دار بھی جو زیور جو کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں وہ پورے کے پورے عورت روک لے سکتی ہے. عورت کو اختیار ہے، واپس نہیں لے سکتا مرد. نہیں میرے رشتہ دار دیے، نہیں دے دیے ختم. واپس ہے کسی مذہب میں یہ بات؟ کیوں نہیں کہتے ہم؟ یہ بتاتے کیوں نہیں لوگ؟ ایک بار عقد ہو گیا، تحفے میں بے شمار رقم آ گئی، زیور آ گئے، رشتہ دار کافی دولت میں دے دیے، اب عورت کے ہو گئے، آپ لے نہیں سکتے. طلاق یا خلا کی نوبت آ گئی، وہ عورت ہی کے رہیں گے، مرد نہیں مانگ سکتا واپس. یہ شریعت اسلامی. کیا معاملہ ہے عورتوں کا؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لیاہلیہ وانا خیرکم لیاہلی. کیا فرمایا نبی کے سامنے؟ دیکھو تم میں بہترین وہ ہے، تو میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور تم میں بہترین میں ہوں، میں اپنی بیوی اور اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہوں. اچھا یہ نہیں بتائی محلے والوں کی خدمت کر کے رکھو، بیوی بچے بھوکے بیٹھے. یہ نہیں فرمایا سوشل ورک کرتے رہو، بیوی کہاں جا رہی ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، تعلیم تربیت کی کوئی فکر نہیں. یہ نہیں کمایا، خوب کماتے رہو باہر جا کے، بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، بس کما کی چکر ہے، اور وہ بد اخلاق ہو رہے ہیں. جب آتے ہیں تو معلومات اصل دولت تو گوا دی میں نے 30-40 سال باہر رکھے، جن کی تربیت اور تعلیم دینا تھا وہ تو ہاتھ سے نکل چکی ہے، وہ تو آپ کے خلاف ٹھہری ہوئی ہے. کئی جگہ تو جائیداد میں بیوی نے قبضہ کر لیا، اور بچوں نے کہا بھائی واپس، جن کے لیے سر پھوڑی کرے، زندگی پوری خراب، جوانی پوری گوا دیے، اب ادڑ عمر کے آئے کچھ آرام ملے گا، اب بھی آرام نہیں. سب یہ کیفیت یہ ہے کہ دین سے دوری، شریعت اسلامی سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ کیفیت پیدا ہوتی. اسلام نے عورت کے بارے میں وہ تصور دیا جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت الاقدام امہاتکم، فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، خدمت کرو گے تو جنت پائے. عورت اور مرد کا مقابلہ کر رہا ہوں اسلام میں بتا رہا ہوں، شریعت اسلامی کہے گی. ایک صاحب رسول نے پوچھا رسول اللہ میرے پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا رسول اللہ میرے پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تیری ماں کا. پھر جب 4تھی مرتبہ پوچھا رسول اللہ اب کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا. معلوم ہو رہا کہ ماں عورت ہے کہ نہیں؟ ماں کوئی عورت سے علیحدہ جنس ہے کیا؟ عورت ہی ہے وہ، اس کا حق 3 گنا بتایا گیا. کئی احادیث سے موقع نہیں ہے کہ جو اس وقت کوٹ کروں جس میں نبی کریم نے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ صحابہ جو اسلام میں آگے تھے، کم عمر نوجوان تھے، ان کی مائیں ان پہ ظلم کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، سب بات سنو دین کے سوا، ایمان اور عقیدے کو چھوڑ کر کوئی بات وہ قابل قبول جو کہتے سن لو. کیا مقام ہے ماں کا؟ عورت ہے کہ نہیں؟ بہن کیا رشتہ، کیا عظمت اس کی. بھائی کے پر بڑی ذمہ داریاں ہیں باپ نے. بیٹی ہو گئی، بیوی ہو گئی، ماں ہو گئی، بہن، خالہ. فرمایا تیری ماں نہیں ہے تو خالہ تیرے ماں کے درجے میں ہے تیرے لیے. عورت ہے کہ نہیں؟ شریعت اسلامی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. ہم بات تو بڑی کرتے ہیں، حکومتیں مداخلت کر رہی ہیں کئی قوانین میں شریعت کے،
ہم ان کا تو رونا روتے ہیں، لیکن ہم خود کتنا عمل کر رہے ہیں اس شریعت پہ، اس دین پر جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے لا کر بتا دیا سرزمین عرب پر، جس کو صحابہ نے یورپ اور افریقہ اور پھر ایشیا کوچک تک پہنچا دیا۔ صحابہ کی زندگی میں یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس شریعت کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ غور کر کے دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ بتائیے آپ کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں ہے کہ جب تم عورت سے نکاح کرو تو مہر کی صورت میں ایک رقم دے دو اس کو اچھی؟ اور مسلم معاشرے میں الا ماشاء اللہ، میں بہت اچھا معاشرہ ہے آج کل، تو نوجوان جو صالح ہیں، تربیتی یافتہ ہیں، دین اخلاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے کہنے بھی پیسہ نہیں ہے، میرے کہنے مہر کا پیسہ آیا تو میں اس وقت عقد کروں گا، اور جبھی رقم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ معجل اجلت، فوراً دینے والے، جلدی دے جانے والا مہر، دیتے کہ نہیں دے رہے؟ لیکن جہاں دینداری نہیں ہے، صاحب معجل دوں گا بعد میں، ارادہ تو ڈبانے کا، نبی وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کسی نے نکاح کیا اور مہر نہیں دینے کا ارادہ ہے اس کا، تو پھر اس نے نکاح نہیں کیا، گناہ کیا۔ شاید حضور نے ایسی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکاح نہیں ہوا اس کا۔ کیا اسلام نے کیسے بہترین چیزیں دی، گھر، کھانا پینا، کپڑے، عورت کی ضروریات ساری اس کے شوہر کی ذمہ داری، بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں ہے بھائی کی ذمہ داری، میں بتا چکا رشتے جن کی ذمہ داریاں، یہ ان کی ذمہ داریاں، دادا چاچا، پھر چلے گا یہ معاملہ چچا، اس کے بعد یہ چلے گا سلسلہ۔ کتنا پرسکون کر دیا ہے۔ میں جب PSC ممبر تھا، ایک ڈپٹی سیکریٹری تھی بڑے عہدے پہ، اور 1 لاکھ کے اوپر اس کی تنخواہ تھی، اس نے کسی فائل پہ کچھ ڈسکس کرنا تھا تو میرے پاس آئی، بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ سر میڈم کیا کرتے؟ میں نے کہا ہاؤس ہولڈ، وہ تو ہمارے ہوم منسٹر ہے، گھر میں رہتے، پورا گھر کا معاملہ۔ سر بہت اچھا ہے سر آپ کا نہیں۔ تو بولا کیوں بھائی 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ کیا پر؟ سر بہت سر پھوڑی ہے سر، میری صحت گر جا رہی دن بدن میں نے کیا معاملہ ہے کیوں؟ میں جانتا تھا پھر بھی میں چاہتا ہوں ان کی زبان سے خوب لاؤں۔ تو کہا کہ سر میڈ نہیں آئی، یعنی پکانے والی، کک کرنا پڑتا، بچے آئے ان کو دیکھنا پڑتا، پھر ہوم ورک چیک کرنا پڑتا، سارے سر پھوڑی، سر رات میں 11-12 بجے، پھر صبح اٹھتے آفس کا ٹینشن آنے کا۔ 1 لاکھ کمانے والی ڈپٹی سیکریٹری کے عہدے پہ جو عورت ہے وہ اس کا یہ بیان ہے۔ اسلام نے عورت کو اس سے آزاد کر دیا، نہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مت جاؤ۔ ہاں ناگزیر صورتحال میں اجازت دیتی ہے فقہا کمانے کی، لیکن عام حالات میں نہیں ہے۔ ارے کھاؤ پیو گھر میں رہو، مہارانی بن کے کہاں جاتے باہر؟ پھر اس کے بعد بھی عورتیں بعض یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام مردوں نے ان کے حقوق ادا نہیں کیا، عورت سکون سے رہے گی گھر میں۔ اگر آپ مرد برابر حقوق ادا کریں، بلکہ یہاں تو نیت غیروں کی جیسی آ گئی، صاحب کنیا تو آتی ہے، دان میں کیا کیا آ رہا ہے، کتنا جہیز آ رہا ہے، کتنا سونا آ رہا ہے، کتنی رقم آ رہی ہے۔ بعض فقہا نے کہا مانگ کے لینا حرام ہے، نظر رکھنا بلا وجہ گناہ ہے، فقہا نے سب چیزیں لکھ دی۔ کیا ہے ہمارا معاملہ؟ مسلم معاشرہ شریعت اسلامی پر عمل کرے، جتنے مسائل ہیں 90% تو خالی عمل کرنے سے حل ہو جائے۔ اب کچھ اختلافات ہوتے 5-10% گفتگو میں ختم ہو جائے، کورٹ عدالت جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بات اور کہوں گا، میرے پاس بھی کئی خاندان کے، غیر خاندان کے، باہر کے چاہنے والوں کے کئی کیسز آتے میاں بیوی کے جھگڑوں کے، میں دیکھتا ہوں اس میں مرد سے زیادہ عورتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ بچی کی ماں ہوں گی، نہیں اب اس کے ساتھ نہیں نبھ سکتی، بچی تیار ہے، بات کرنے کے بعد تیار ہو گئی، کاؤنسلنگ کے بعد ماں بیچ میں رکاوٹ ڈالی ہوئی، خالہ رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، پھپھو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ مردوں سے بات ہوتی ہے، جب ان کو دین سمجھا، ایسا غلطی ہو گئی، ہماری بھی غلطی ہے صاحب، ہم ماننے تیار، مرد ماننے تیار، عورتیں مان، ان کی ضد عورتوں کی، عورتیں سن لے تمہاری ضد گھر توڑ رہی ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، ہوتا ہے، انسان ہے، غلطی ہے، فرشتہ تو نہیں ہے۔ اس کو سمجھایا جائے، اس کو کہا جائے غلط ہو رہا ہے، آئندہ نہیں ہونا، ہماری بچی کو اگر ساتھ رکھنا ہو بتایا جائے اس کو، نہیں بھیجتے نہیں، بھائی ناک کٹ گئے ہمارے، ناک تو ایسی ہے، برا نہ مانے عورتیں خواتین ہماری، حدر ایسے کٹ جانے والی۔ یہ جو شادی بیاہ میں رسم و رواج میں ہمارے پاس جو مسابقت
کمپیوٹ کرنے کا کمپٹیشن کا جو مزاج بن گیا ہے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کا، وہ عورتوں کی وجہ سے۔ نہیں صاحب وہ فلاں خالہ کی بچی کی شادی ہوئی، ہماری بچی کی شادی ہونا، فلاں پھپھو کے بچے کی شادی ہو، ہمارے بچے کی شادی، اس سے اچھا شادی خانے میں ہونا، 4 لاکھ جائے 5 لاکھ جائے، تم لاؤ کما کے اور کرو۔ وہ بیچارہ پریشان بھاگے پھر رہا۔ اس کی بھی غلطی ہے، شروع سے دیندار ماحول بناتا گھر کا، تو گھر میں سب سنتے، تمہاری تعظیم کرتے، نمازوں کو اٹھاتا، دین بتاتا، باپ کا کیا حق ہے، کما آمدنی کیسے ہوتی ہے، فضول خرچی اسراف اسلام میں حرام ہے۔ بتائے کبھی ہم کو بھی فرصت نہیں ہوئی، فرصت ہو تو بتائیں، پھر دیکھیں اولاد ٹھیک ہے بابا آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہے کریں۔ ماں سے بھی کہا ماں بحث مت کریے، عورت بھی کہے گی نہیں جی آپ کی مرضی، آپ جیسے مناسب نہیں ہے۔ یہ مردوں کی، میں نے کہا عورت اس بارے میں کہ توڑنے میں، مرد اس بارے میں تربیت میں کوتاہی ہے ہماری، ان کا دینی مزاج بنایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے معاشرے میں جو مسائل ہیں عورتوں کے، خواتین کے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہاں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے 3 طلاق کا اختیار ہے ناگزیر صورتحال میں، اب تو قانوناً وہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ جو ہے فی الحال تو جو ہے 3 طلاق دے نہیں سکتے آپ۔ کیوں دیتے میں پوچھتا ہوں، قانون بنے نہ بنے کیا ضرورت ہے 3 طلاق دینے، 1 دے دو، 3 مہینے کے بعد وہ طلاق بعین ہو جائے گی، تمہاری صلاحیت ہو جائے گی، ختم ہوگی بات، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، دیتے کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے 3 مہینے میں تم اور وہ پھر اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے مل جاؤ، تو 3 مہینے کے اندر پھر مل جاتے ہیں تو پھر جدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لے سکتے۔ طلاق بعین 2 طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے طلاق کے مسائل پہ بتایا تھا یہ بات، 3 مہینے چھوڑ دو، 3 پیریڈز گزر گئے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اس کو اپنی غلطی ہے، وہ نادم ہو جائے، تم بھی شرمندہ ہو، پھر دونوں سے ملاپ بھی ہو جائے۔ مسلم ماں غصہ، کئی سب میں غلطی سے غصے میں دے دیا، ایک صاحب ہے اللہ نکلے یہاں سے، جاؤ کسی مفتی کا نے فتویٰ لو، میرے پاس کیوں؟ کیسا غصہ ہے؟ کیا ضرورت ہے غصے میں آئے گا اسی آنے کی؟ آپ ایسے، اس لیے تو غصہ حرام قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اصل میں یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پہ اگر عمل ہوگا تو معاملات معاشرے کے درست ہوں گے، اور عورتوں کے صحیح حقوق جیسے کہ اسلام بتاتا ہے، شریعت اسلامی میں عمل کریں تو مردوں کے عورت ایک دوسرے کا خیال کریں تو معاشرے کا ٹوٹے گا نہیں، اور یہ برخوں کی لائن جو ہے سول کورٹ میں یا فیملی لا کورٹ میں، جو فیملی کورٹس میں ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے، یہ قصہ ختم ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے مفتیان عظام ہیں، پھر کاؤنسلنگ سینٹر سے، پھر جو ہے ایسے ادارے ہیں جہاں پر جو ہے یہ عورتوں اور مرد کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے قائم کیے گئے۔ ٹھیک ہے سب ٹوٹنا ہی ہے تو کسی عالم کے بیٹھ کے علیحدہ ہو جائے، جڑنا ہو کسی عالم کو پکڑے، سیدھا کوٹ کے بتاتے ایسا غصہ، اب لمبا 3 سال 4 سال 5 سال لٹکے کسی عالم کے دونوں بیٹھے، ان کے کوئی آپ کو جس پہ بھروسہ ہے، سب انہوں ایک عالم دونوں علماء کو بات کرنے دیجیے، 2 طے کرے مانیے اس کو، ان مفتیان عظام کی بات کو کیوں جاتے ہو جھگڑے کرتے ہو؟ آدھے مسائل ہمارے خود پیسہ لگانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا کورٹ میں جا کے۔ کچھ مہینے پہ قبل ایک کیس آیا تھا، میں نے کہا کہ دیکھیے بات نتے نظر نہیں آ رہی ہے، علیحدہ ہو جائے۔ نہیں ہم تو بولے، بچی کے باپ بولے ہم تو بتائیں گے ان کا، بولا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بچہ دیکھا، جب نہیں ماننے لگے طلاق دے دیا، 3 مہینے ہو گئے، چھوڑ گئے۔ اب پوری جگہ جا کے تھک گئے، ہر کوئی بولتا بھائی طلاق ہوا کیوں، کیا کر سکتے، بچہ کو بلا کے ہونے والا میں نہیں رہتا، یہ معاملے اب بدنام بھی ہو گئے۔ اکثر گھروں میں، اکثر جگہ یہ ضد ختم کرنا پڑے گا۔ شریعت نے دونوں راستے بتائے، جڑ کے رہنے کے، علیحدہ ہونے کے، شریعت کے راستے کو اپنانا پڑے گا تو خود بخود مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو شریعت اسلامی پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہم کو بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مالک اس ملک میں بھی جو مسلمان پریشان حال، جیلوں میں، قید میں، اور جو کچھ قوانین مالک ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اس میں بنانے والوں کو ناکام کریے، مالک اسلام کا بول بالا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ڈاکٹر مکین الدین قادری صاحب کا لیکچر بیان بہت اچھا تھا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سنے سمجھیں اور دوسروں کو سنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت دے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکین الدین قادری صاحب کے علم میں ترقی دے، برکت دے، ان کی عمر دراز کرے اور ہمیں انہیں بار بار سننے کی توفیق و ہدایت دے۔ اور بہت ہی اچھا عنوان تھا، آج کل کے حساب سے نیب بے حد ضروری ہے۔ ہم تمام لوگ جو ہے اس پر توجہ دیں اور عمل کرنے کی ہدایت و توفیق حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔